السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جمعہ مبارک۔ آج میں تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی، کھانا وغیرہ ہم نے لیٹ کھایا، بلکہ ہم نے تو کھایا ہی نہیں تھا دوپہر کا کھانا، ابھی شام میں کھایا ہے۔ تو میں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ لنچ میں جو ہے گپ شپ کرتی ہوں لنچ ٹائم پہ۔ آج جمعہ تھا تو مہمان بھی آ گئے تھے۔ میرے بیٹے کی طبیعت چند دن پہلے خراب ہو گئی تھی، تو ان کے مہمان ابھی آتے جا رہے ہیں پوچھنے کے لیے، تو تھوڑا لیٹ ہو گئے ہم۔ تو جو سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، آج اس کا پارٹ 3 میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ میں ہم یہ اسٹڈی ٹیبل ہیں یہ بھی صحیح کر لیں گے۔ تو میں جب بڑی ہو گئی اور میرے جیون ساتھی چننے کا ٹائم آ گیا، تو میرے تایا ابو نے مجھے کہا کہ آپ کی منگنی میں کرا رہا ہوں، تو میں چپ تھی۔ اور ہمارے ہاں بس لڑکی اگر چپ ہو تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ ہاں ہے، تو ہاں ہی تھا۔ ہمارے معاشرے میں جو سلجھی ہوئی اور جو اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی ہیں، اپنی منمانی نہیں کرتی۔ تو میں نے بھی اپنے تایا ابا سے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ تو میرے لیے ایک بہت ہی ذہین اور بہت ہی محنتی اور بہت ہی اچھے جیون ساتھی کا چناؤ کیا گیا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور 2 بہنیں تھیں ان کی، بیٹا 1 تھا اور بیٹیاں 2 تھیں۔ اور میری شادی ہو گئی وہاں پر، اور بہت غریب گھرانے میں میری شادی ہو گئی۔ اور جو ہماری فیملی تھی وہ اللہ کا شکر ہے بہت کھاتی پیتی گھرانے سے تھی میں۔ اور میرے جو تایا ابا تھے وہ گاؤں کے وہ تھے جو وڈیرا ٹائپ کے فیصلے وغیرہ سب وہ کرتے تھے۔ تو ہماری شادی ہو گئی، ہمارا جو نیا سفر تھا وہ شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ بہت خوش تھی میں وہاں پر۔ تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دی، بیٹی بہت پیاری بیٹی۔ جب میری بیٹی 1 سال کی ہو گئی تو پھر اچانک سے زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ میرے ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کے جو دماغی حالت تھی وہ اچانک سے خراب ہو گئی، تو ان کو اپنی جو لائف سٹائل پہلے والا تھا بالکل بھول چکے تھے، اور بہت ہی عجیب عجیب حرکتیں شروع کرنے لگ گئے۔ نہ خود پہ کنٹرول تھا، نہ دوسروں پہ آسرا کرتے تھے، بس اگر موڈ آیا تو مطلب مارنا پیٹنا سب یہ کرنے لگ گئے۔ تو میری کنڈیشن تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا تھی، کیا ہوگی، لیکن میں نے اللہ پہ بھروسہ نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا کہ اللہ میاں نے یہ سب میرے ساتھ کیا ہے تو میرے حالات انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ تو وقت گزرتا گیا، اور میری جو چھوٹی بیٹی تھی وہ بھی بڑی ہوتی گئی، تقریباً 2 سال کی ہو گئی، اور میرے ہسبینڈ کی
کنڈیشن تھی اسی طرح تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ اور سب مجھے کہتے تھے کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ اس کو چھوڑ دو، اور آپ اتنے اچھے گھرانے سے ہو، اور یہ غریب لوگ ہیں، آپ اپنا مطلب اس سے اپنا تعلق توڑ دو، اور یہ لوگ آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور اور رحیم ہے، اور میں اپنے ہسبینڈ کو نہیں چھوڑوں گی، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ یہ میری قسمت ہے، اگر میرے قسمت میں ہے تو اللہ تعالیٰ میرے ہسبینڈ کو میرے لیے دوبارہ سے ٹھیک کر لیں گے۔ میں محنت کرتی گئی، اور میرے جو جہیز کا سامان تھا اس میں بھی میں نے کچھ چیزیں بیچ دی، اور سلائی میں نے شروع کی، سلائی کڑھائی وغیرہ شروع کی، اور اپنی بیٹی کو بھی دیکھ رہی تھی، ان کا بھی اس کے علاوہ اپنے باپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن میں اس کو اب سنبھالنے لگ گئی۔ میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کروں گی، چاہے میرا ہسبینڈ بیمار ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، اور میرے سسرال والے جو تھے وہ بیچارے بھی غریب ان پڑھ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، بس وہ دعائیں ہی کر سکتے تھے میرے لیے، اور اتنا وہ سپورٹ بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر بھی بس چپ تھے۔ تو میں نے مختلف ڈاکٹروں سے اپنے جو میرا میکا تھا ان سے کہلوا کے علاج شروع کیا، تو دن بدن ان کے حالات جو ہیں بہت خراب ہوتے گئے۔ ایک دن تو ایسے ہوا کہ میری چھوٹی جو میری پھول سی بیٹی تھی ان کو لے کے گئے ایک ہمارے گاؤں میں، ایک جو پانی جہاں سے نکلتا ہے، مطلب سب وہاں پہ پانی بھرتے ہیں، وہاں پہ لے کے گئے، اور پانی میں ان کا سر جو ہے اپنے والد وہ اپنی بیٹی پہ یہ آسرا نہیں کر رہے تھے، ڈبونے لگ گئے اور اس کو ڈبکیاں دینے لگ گئے۔ پھر کوئی آیا ہمارے جاننے والا ہمارے گھر، اور بھاگ کے آیا کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ کی بیٹی کو مار رہے ہیں، پکڑا ہوا ہے پانی کے نیچے، اور ان کو اوتے لگا رہے ہیں، اور مطلب وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے، اور اپنی بیٹی سے پیار بھی بہت کرتے تھے، کبھی طبیعت ٹھیک ہو جاتی تھی تو پیار بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو میں بھاگ کے گئی، میں نے اپنی بیٹی کو چھینا ان سے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک 18 سال کی لڑکی، کیونکہ میری شادی جو ہے وہ 15-16 سال کی عمر میں ہوئی تھی، تو ان پہ کیا گزرے گی۔ تو میں نے ہسبینڈ سے لیا، مجھے غصہ کرنے لگ گئے کہ کیوں مجھ سے چھین رہی ہو میری بیٹی کو۔ پھر میں آ گئی اور میں بہت رونے لگ گئی۔ تو بس چلے انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو یہ کہانی اسٹارٹ کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔